الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وكان من دعائه عليه السلام بعد الفراغ من صلاة الليل لنفسه في الاعتراف بالذنب، اعتراف گناہ کے سلسلے میں حضرت کی دعا جسے نماز شب کے بعد پڑھتے تھے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم يا ذا الملك المتأبد بالخلود والسلطان الممتنع بغير جنود ولا أعوان، والعز الباقي على مر الدهور وخوالي الأعوام ومواضي الأزمان والأيام، عز سلطانك عزا لا حد له بأولية ولا منتهى له بآخرية، واستعلى ملكك علوا سقطت الأشياء دون بلوغ أمده۔ اے اللہ، اے دائمی و ابدی بادشاہی والے اور لشکر و آوان کے بغیر مضبوط فرما روائی والے اور ایسی عزت و رفعت والے جو صدیوں، سالوں، زمانوں اور دنوں کے بیتنے گزرنے کے باوجود پائندہ و برقرار ہے۔ تیری بادشاہی ایسی غالب ہے جس کی ابتدا کی کوئی حد ہے اور نہ انتہا کا کوئی آخری کنارہ ہے، اور تیری جہانداری کا پایا اتنا بلند ہے کہ تمام چیزیں اس کی بلندی کو چھونے سے قاصر ہیں، اور تعریف کرنے والوں کی انتہائی تعریف تیری اس بلندی کے پسترین درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ ولا يبلغ أدنى ما استأثرت به من ذلك أقصى نعت الناعتين، ضلت فيك الصفات وتفسخت دونك النعوت، وحارت في كبريائك لطائف الأوهام، كذلك أنت الله الأول في أوليتك، وعلى ذلك أنت دائم لا تزول، وأنا العبد الضعيف عملا۔ جسے تو نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے، صفتوں کے کارواں تیرے بارے میں سرگرداں ہیں، اور توصیفی الفاظ تیرے لائق حال مدح تک پہنچنے سے عاجز ہیں، اور نازک تصورات تیرے مقام کبریائی میں ششدر و حیران ہیں۔ تو وہ خدائے ازلی ہے جو ازل ہی سے ایسا ہے اور ہمیشہ بغیر زوال کے
ऐसा ही रहेगा। मैं तेरा वो बंदा हूं जिसका अमल कमजोर और सरमाया उम्मीद ज्यादा है। الجسيم أملا خرجت من يدي أسباب الوصلات إلا ما وصله رحمتك، وتقطعت عني عصم الآمال إلا ما أنا معتصم به من عفوك. قل عندي ما اعتد به من طاعتك، وكثر علي ما أبو به من معصيتك. ولن يضيق عليك عفو عن عبدك وإن أساء، فاعفو عني. मेरे हाथ से ताल्लुक वाबस्तगी के रिश्ते जाते रहे हैं, मगर वो रिश्ता जिसे तेरी रहमत ने जोड़ दिया है और उम्मीदों के वसीले भी एक एक करके टूट गए हैं, मगर तेरे अफ़्व दरगुजर का वसीला जिस पर सहारा किए हुए हूं, तेरी इताअत जिसे किसी शुमार में ला सकूं ना होने के बराबर है, और वो मासियत जिसमें गिरफ्तार हूं बहुत ज्यादा है। तुझे अपने किसी बंदे को माफ कर देना, अगरचे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, दुश्वार नहीं है, तो फिर मुझे भी माफ कर दे। اللهم وقد أشرف على خفايا الأعمال علمك، وانكشف كل مستور دون خبرك، ولا تنطوي عنك دقائق الأمور، ولا تعزب عنك غيبات السرائر. وقد استحوذ علي عدوك الذي استنظرك لغوايتي فأنظرته، واستمهلك إلى يوم الدين لإضلالي فأمهلته. ए अल्लाह, तेरा इल्म तमाम पोशीदा आमाल पर मुहीत है, और तेरे इल्म व इत्तिला के आगे हर मख्फी चीज जाहिर व आश्कारा है, और बारीक से बारीक चीजें भी तेरी नजर से पोशीदा नहीं हैं, और ना राज हाय दरूने पर्दा वो तुझसे मख्फी हैं। तेरा वो दुश्मन जिसने मेरे बेराह रो होने के सिलसिले में तुझसे मोहलत मांगी और तूने उसे मोहलत दी, और मुझे गुमराह करने के लिए रोज़े क़यामत तक फुर्सत तलब की। فأوقعني وقد هربت إليك من صغائر ذنوب موبقة وكبائر أعمال مردية، حتى إذا قارفت معصيتك واستوجبت بسوء السعي سخطتك، فتل عني عذار غدرك وتلقاني
بكلمة كفره وتولى البراءة مني وأدبر موليا عني فأصحرني لغضبك فريدا और तूने उसे फुर्सत दी मुझ पर गालिब आ गया है और जबकि मैं हलाक करने वाले सगीरा गुनाहों और तबाह करने वाले कबीरा गुनाहों से तेरे दामन में पनाह लेने के लिए बढ़ रहा था, उसने मुझे आ गिराया। और जब मैं गुनाह का मुर्तकिब हुआ और अपनी बदहमाली की वजह से तेरी नाराजी का मुस्तहिक बना, तो उसने अपने हीला और फरेब की बाग मुझसे मोड़ ली और अपने कलमा कुफ्र के साथ मेरे सामने आ गया और मुझसे बेजारी का इजहार किया और मेरी जानिब से पीठ फिरा कर चल दिया और मुझे खुले मैदान में तेरे गजब के सामने अकेला छोड़ दिया। وأخرجني إلى فناء نقمتك طريدا لا شفيع يشفع لي إليك ولا خفير يؤمنني عليك ولا حصن يحجبني عنك ولا ملاذ ألجأ إليه منك فهذا مقام العائذ به ومحل المعترف لك فلا يضيقن عني فضلك ولا يغصرن دوني عفوك ولا أكون أخيب عبادك التائبين। और तेरे इंतकाम की मंजिल में मुझे खींच तान कर ले आया, इस हालत में कि न कोई सिफारिश करने वाला था जो तुझसे मेरी सिफारिश करे और न कोई पनाह देने वाला था जो मुझे तेरे अजाब से ढारस दे और न कोई चार दीवारी थी जो मुझे तेरी निगाहों से छुपा सके और न कोई पनाहगाह थी जहां तेरे खौफ से पनाह ले सकूं। अब ये मंजिल मेरे पनाह मांगने और ये मकाम मेरे गुनाहों के एतराफ करने का, लिहाजा ऐसा न हो कि तेरे दामने फजल की वुसअतें मेरे लिए तंग हो जाएं और अफ़्व दरगुजर मुझ तक पहुंचने ही न पाए और ना तौबा गुजार बंदों में सबसे ज्यादा नाकाम साबित हूं। ولا أقنط وفودك الآمنين واغفر لي إنك خير الغافرين. اللهم إنك أمرتني فتركت ونهيتني فركبت وسول لي الخطأ خاطر السوء ففرطت ولا أستشهد على صيامي نهارا ولا أستجير بتهجدي ليلا ولا تثني علي بإحيائها سنة حاشا
فروضك التي من ضيعها هلاك. اور نہ تیرے پاس امیدیں لے کر آنے والوں میں سب سے زیادہ نا امید رہوں. بار الہا مجھے بخش دے، اس لیے کہ تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے. اے اللہ، تو نے مجھے اطاعت کا حکم دیا، اگر میں اسے بچا نہ لایا، اور برے اعمال سے مجھے روکا مگر ان کا مرتکب ہوتا رہا، اور برے خیالات نے جب گناہ کو خوشنما کر کے دکھایا تو تیرے احکام میں کوتاہی کی. میں نہ روزہ رکھنے کی وجہ سے دن کو گواہ بنا سکتا ہوں، اور نہ نماز شب کی وجہ سے رات کو اپنی سپر بنا سکتا ہوں، اور نہ کسی سنت کو میں نے زندہ کیا ہے کہ اس سے تحسین و ثنا کی توقع کروں، سوائے تیرے واجبات کے کہ جو انہیں ضائع کرے وہ بہرحال ہلاک و تباہ ہوگا. ولست أتوسل إليك بفضل نافلة مع كثير ما أغفلت من وظائف فروضك، وتعديت عن مقامات حدودك إلى حرمات انتهكتها وكبائر ذنوب اجترحتها. كانت عافيتك لي من فضائحها سترا، وهذا مقام من استحيا لنفسه منك وسخط عليها ورضي عنك. اور نوافل کے فضل و شرف کی وجہ سے بھی تجھ سے توسل نہیں کر سکتا، در صورت کہ تیرے واجبات کے بہت سے شرائط سے غفلت کرتا رہا، اور تیرے احکام کے حدود سے تجاوز کرتا ہوا محارم شریعت کا دامن چاک کرتا رہا، اور کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا رہا جن کی رسوائیوں سے صرف تیرا دامن عفو و رحمت پردہ پوش رہا. یہ میرا موقف اس شخص کا موقف ہے جو تجھ سے شرم و حیا کرتے ہوئے اپنے نفس کو برائیوں سے روکتا ہو اور اس پر ناراض ہو اور تجھ سے راضی ہو. فتلقاك بنفس خاشعة ورقبة خاضعة وظهر مثقل من الخطايا، واقفا بين الرغبة إليك والرهبة منك، وأنت أولى من رجاه وأحق من خشيه واتقاه. فأعطني يا ربي ما رجوت، وآمني ما حذرت، وعد علي بعائدة رحمتك، إنك أكرم المسؤولين. اور تیرے سامنے خوف زدہ دل، خمیدہ گردن اور گناہوں سے بوجھل پیٹھ کے ساتھ امید و بیم کی حالت میں ایستادہ ہو، اور تو ان سب سے زیادہ سزاوار ہے جن سے اس نے آس لگائی،
اور ان سب سے زیادہ حقدار ہے جن سے وہ ہراساں و خائف ہوا۔ اے میرے پروردگار، جب یہی حالت میری ہے تو مجھے بھی وہ چیز مرحمت فرما جس کا میں امیدوار ہوں، اور اس چیز سے مطمئن کر جس سے خائف ہوں، اور اپنی رحمت کے انعام سے مجھ پر احسان فرما، اس لیے کہ تو ان تمام لوگوں سے جن سے سوال کیا جاتا ہے زیادہ سخی و کریم ہے۔ اللهم وإذ سترتني بعفوك وتغمدتني بفضلك في دار الفناء وبحضرة الأكفاء، فأجرني من فضيحات دار البقاء عند مواقف الأشهاد من الملائكة المقربين والرسل المكرمين والشهداء والصالحين، من جار كنت أكاتمه سيئاتي، ومن ذي رحم كنت أحتشم منه في سريراتي۔ اے اللہ، جب کہ تو نے مجھے اپنے دامن عف میں چھپا لیا ہے اور ہمسروں کے سامنے اس دار فنا میں فضل و کرم کا جامہ پہنایا ہے، تو دار بقا کی رسوائیوں سے بھی پناہ دے، اس مقام پر کہ جہاں مقرب فرشتے، معزز و باوقار پیغمبر، شہید و صالح افراد سب حاضر ہوں گے۔ کچھ تو ہمسائے ہوں گے جن سے میں اپنی برائیوں کو چھپاتا رہا ہوں، اور کچھ خویش و اقارب ہوں گے جن سے میں اپنے پوشیدہ کاموں میں شرم و حیا کرتا رہا ہوں۔ لم أثق بهم في الستر علي، ووثقت بك ربي في المغفرة لي، وأنت أولى من وثق به وأعطى من رغب إلي، وأرأف من استرحم، فارحمني اللهم وأنت حضرتني ماء مهينا من صلب متضائق العظام حرج المسالك إلى رحم ضيقة سترتها بالحجوب۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی پردہ پوشی میں ان پر بھروسہ نہیں کیا، اور مغفرت کے بارے میں پروردگار تجھ پر اعتماد کیا ہے، اور تو ان تمام لوگوں سے جن پر اعتماد کیا جاتا ہے زیادہ سزاوار اعتماد ہے، اور ان سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے جن کی طرف رجوع آ جاتا ہے، اور ان سب سے زیادہ مہربان ہے جن سے رحم کی التجا کی جاتی ہے، لہذا مجھ پر رحم فرما۔ اے اللہ، تو نے مجھے باہم پیوستہ ہڈیوں اور تنگ راہوں والی سلب سے تنگ نائے رحم میں کہ جسے تو نے پردوں میں چھپا رکھا ہے، ایک ذلیل پانی نطفے کی صورت میں اتارا۔ تصرفني حالا عن حال
حتى انتهيت بي إلى تمام الصورة، وأثبتت في الجوارح كما نعت في كتابك، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما، ثم كسوت العظام لحما، ثم أنشأتني خلقا آخر كما شئت، حتى إذا احتجت إلى رزقك ولم أستغني عن غياث فضلك، جہاں تو مجھے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل کرتا رہا، یہاں تک کہ تو نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا جہاں میری صورت کی تکمیل ہو گئی، پھر مجھ میں اعضاء و جوارح ودیت کیے، جیسا کہ تو نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ میں پہلے نطفہ تھا، پھر منجمد خون ہوا، پھر گوشت کا ایک لوتھڑا، پھر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ، پھر ان ہڈیوں پر گوشت کی تہیں چڑھا دیں، پھر جیسا تو نے چاہا ایک دوسری طرح کی مخلوق بنا دیا، اور جب میں تیری روزی کا محتاج ہوا اور تیرے لطف و احسان کی دستگیری سے بے نیاز نہ رہ سکا، جعلت لي قوتا من فضل طعام وشراب أجريت لأمتك التي أسكنتني جوفها وأودعتني قرار رحمها، ولو تكلني يا ربي في تلك إلى حولي أو تضطرني إلى قوتي لكان الحول عني معتزلا، ولكانت القوة مني بعيدا، فغدوتني بفضله غداء البر اللطيف، تو نے اس بچے ہوئے کھانے پانی میں سے جسے تو نے اس کنیز کے لیے جاری کیا تھا، جس کے شکم میں تو نے مجھے ٹھہرا دیا اور جس کے رحم میں مجھے ودیت کیا تھا، میری روزی کا سر و سامان کر دیا۔ اے میرے پروردگار، ان حالات میں اگر تو خود میری تدبیر پر مجھے چھوڑ دیتا یا میری ہی قوت کے حوالے کر دیتا تو تدبیر مجھ سے کنارہ کش اور قوت مجھ سے دور رہتی، مگر تو نے اپنے فضل و احسان سے ایک شفیق و مہربان کی طرح میری پرورش کا اہتمام کیا، جس کا تیرے فضل بے پایاں کی بدولت اس وقت تک سلسلہ جاری ہے کہ نہ تیرے حسن سلوک سے کبھی محروم رہا۔ تفعل ذلك بي تطولا علي إلى غايتي هذه، لا أعدم برك ولا يبطئ بي حسن صنيعه، ولا تتأكد مع ذلك ثقتي فأتفرغ لما هو أحظى لي عندك. قد ملك الشيطان عناني في سوء الظن وضعف اليقين،
فأنا أشكو سوء مجاورته لي وطاعة نفسي له وأستعصمك من ملكته. اور نہ تیرے احسانات میں کبھی تاخیر ہوئی، لیکن اس کے باوجود یقین و اعتماد قوی نہ ہوا کہ میں صرف اسی کام کے لیے وقف ہو جاتا جو تیرے نزدیک میرے لیے زیادہ سود مند ہے۔ اس بے یقینی کا سبب یہ ہے کہ بدگمانی اور کمزوری یقین کے سلسلے میں میری باغ شیطان کے ہاتھ میں ہے، اس لیے میں اس کی بد ہمسائیگی اور اپنے نفس کی فرما برداری کا شکوہ کرتا ہوں، اور اس کے تسلط سے تیرے دامن میں حفظ و نگہداشت کا طالب ہوں۔ وأتضرع إليك في صرف كيده عني وأسألك في أن تسهل إلى رزقي سبيلا، فلك الحمد على ابتدائك بالنعم الجسام وإلهامك الشكر على الإحسان والإنعام. فصل على محمد وآله وسهل علي رزقي وأن تقنعني بتقديرك لي. اور تجھ سے عاجزی کے ساتھ التجا کرتا ہوں کہ اس کے مکر و فریب کا رخ مجھ سے موڑ دے، اور تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری روزی کی آسان سبیل پیدا کر دے۔ تیرے ہی لیے حمد و ستائش ہے کہ تو نے از خود بلند پایا نعمتیں عطا کیں اور احسان و انعام پر دل میں شکر کا القاء کیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور میرے لیے روزی کو سہل و آسان کر دے، اور جو اندازہ میرے لیے مقرر کیا ہے۔ وأن ترضيني بحصتي فيما قسمت لي وأن تجعل ما ذهب من جسمي وعمري في سبيل طاعتك إنك خير الرازقين. اللهم إني أعوذ بك من نار تغلبت بها على من عصاك وتوعدت بها من صدف عن رضاك، ومن نار نورها ظلما وهينها أليم. اور جو حصہ میرے لیے معین کیا ہے اس پر مجھے راضی کر دے، اور جو جسم کام میں آ چکا اور جو عمر گزر چکی ہے اسے اپنی اطاعت کی راہ میں محسوب فرما۔ بلا شبہ تو اسباب رزق مہیا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ بار الہ، میں اس آگ سے پناہ مانگتا ہوں جس کے ذریعے تو نے اپنے نافرمانوں کی سخت گرفت کی ہے، اور جس سے تو نے ان لوگوں کو جنہوں نے تیری رضا و خوشنودی سے رخ موڑ لیا ڈرایا دھمکایا ہے، اور اس آتش جہنم سے پناہ مانگتا ہوں جس میں روشنی کے بجائے اندھیرا، جس کا خفیف لپکا بھی انتہائی تکلیف دے۔ وبعيدها طريق
ومن نار يأكل بعضها بعض ويصول بعضها على بعض ومن نار تذر العظام رميما وتسقي حميما ومن نار لا تبقي على من تضرع إليها ولا ترحم من استعطفها ولا تقدر على التخفيف عمن خشع لها واستسلم إليها تلقى سكانها بأحر ما لديها من أليم النكال وشديد الوبال. اور جو کوسوں دور کے باوجود گرمی و تپش کے لحاظ سے قریب ہے، اور اس آگ سے پناہ مانگتا ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کو کھا لیتی ہے اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتی ہے، اور اس آگ سے پناہ مانگتا ہوں جو ہڈیوں کو خاکستر کر دے گی اور دوزخیوں کو کھولتا ہوا پانی پلائے گی، اور اس آگ سے کہ جو اس کے آگے گڑ گڑائے گا اس پر ترس نہیں کھائے گی، اور جو اس سے رحم کی التجا کرے گا اس پر رحم نہیں کرے گی، اور جو اس کے سامنے فروتنی کرے گا اور خود کو اس کے حوالے کر دے گا اس پر کسی طرح کی تخفیف کا اسے اختیار نہیں ہوگا۔ وہ دردناک عذاب اور شدید عقاب کی شعلہ سامانیوں کے ساتھ اپنے رہنے والوں کا سامنا کرے گی۔ وأعوذ بك من عقاربها الفاغرة أفواهها وحياتها الصالقة بأنيابها وشرابها الذي يقطع أمعاء وأفئدة سكانها وينزع قلوبهم، وأستهديك لما باعد منها وأخر عنها. اللهم صل على محمد وآله وأجرني منها بفضل رحمتك وأقلني عثراتي بحسن قالتك. بار الہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم کے بچھوؤں سے جن کے منہ کھلے ہوئے ہوں گے، اور ان سانپوں سے جو دانتوں کو پیس پیس کر پھنکار رہے ہوں گے، اور اس کے کھولتے ہوئے پانی سے جو اتڑیوں اور دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور سینوں کو چیر کر دلوں کو نکال لے گا۔ خدایا، میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں ان باتوں کی جو اس آگ سے دور کریں اور اسے پیچھے ہٹا دیں۔ خداوندہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے اپنی رحمت فراواں کے ذریعے اس آگ سے پناہ دے، اور حسن درگزر سے کام لیتے ہوئے میری لغزشوں کو معاف کر دے۔ ولا تخذلني يا خير المجيرين.
إنك تقي الكريها وتعطي الحسنة وتفعل ما تريد وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآله إذا ذكر الأبرار، وصل على محمد وآله ما اختلف الليل والنهار، صلاة لا ينقطع مددها ولا يحصي عددها. اور مجھے محروم و ناکام نہ کر، اے پناہ دینے والوں میں سب سے بہتر پناہ دینے والے خدایا، تو سختی و مصیبت سے بچاتا اور اچھی نعمتیں عطا کرتا اور جو چاہے وہ کرتا ہے، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، جب بھی نیکوکاروں کا ذکر آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور جب تک روز و شب کے آنے جانے کا سلسلہ قائم رہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، ایسی رحمت جس کا ذخیرہ ختم نہ ہو اور جس کی گنتی شمار نہ ہو سکے۔ صلاة تشحن الهواء وتملأ الأرض والسماء، صلى الله عليه حتى يرضى، وصلى الله عليه وآله بعد الرضا، صلاة لا حد لها ولا منتهى، يا أرحم الراحمين۔ ایسی رحمت جو فضائے عالم کو پر کر دے اور زمین و آسمان کو بھر دے، خدا ان پر رحمت نازل کرے اس حد تک کہ وہ خوشنود ہو جائے، اور خوشنودی کے بعد بھی ان پر اور ان کی آل پر رحمت نازل کرتا رہے، ایسی رحمت جس کی نہ کوئی حد ہو اور نہ کوئی انتہا۔ اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ بسم